اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک، جس طرح نکالا تجھ کو تیرے رب نے من بیتک، تیرے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ مومنوں کا اس کو ناپسند کرتا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی ہے کما اخراجہ کا، جس طرح نکالا تیرے رب نے تجھ کو تیرے گھر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے کوئی بات ہے جس سے مشابہت دی جا رہی ہے کہ ایک کام پہلے ہو چکا ہے اور ویسی ہی بات جو ہے وہ اب ہو رہی ہے۔ پہلے جو بات ہو چکی ہے وہ کون سی بات تھی؟ سورہ انفال کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں کس چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا؟ مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کا ذکر فرمایا اللہ نے، اور اس کا اللہ نے فیصلہ بھی فرمایا، اور یہ بات بھی فرمائی کہ مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی اسی بات میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کی اطاعت کریں۔ مسلمانوں کی بھلائی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اب اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تمہارے درمیان وہ جھگڑا ہوا یا وہ اختلاف ہوا مال غنیمت کا، اور اس میں تمہیں یہ بتایا گیا کہ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، بالکل اسی طرح پھر ایک اختلاف ہوا تمہارے درمیان۔ وہ اختلاف کون سا تھا؟ جب جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ غزوہ بدر جو ہے یہ پلاننگ سے نہیں ہوا، مسلمانوں کی باقاعدہ پلاننگ نہیں تھی، بلکہ یہ تو اچانک واسطہ پڑ گیا اس غزوہ سے۔ بنیادی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ ہم لڑائی کے لیے نکل رہے ہیں، اور اسی لیے باقاعدہ لوگوں کو نکلنے کا حکم بھی نہیں دیا جہاد کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو باقاعدہ جہاد کا حکم نہیں دیا کہ جہاد ہے اس کے لیے نکلو۔ بعض صحابہ کرام کی سواریاں جو تھیں وہ دیہاتوں میں تھیں، ان صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہماری سواریاں جو ہیں وہ دیہات میں ہیں، کیا ہم اپنی سواری لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو موجود ہیں وہ چلیں، جو لوگ موجود ہیں وہ چلیں۔ اس لیے کہ ارادہ کیا تھا؟ ابتداً ارادہ یہی تھا کہ جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے شام سے ابو سفیان کی سرکردگی میں، اس قافلے کو روکنا ہے، اس پہ قابو پانا ہے، اور جو مال تجارت وہ لے کے آ رہے ہیں جو ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے وہ ان سے اپنے قبضے میں لیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی کوئی جنگ وغیرہ یا ناخوشگوار جو معاملات ہیں ان کو ہم روک دیں ابھی سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جہاد کے لیے نہ تو اعلان کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کا حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کر کے نکلنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب مدینہ سے نکلے تو بعد 15 سال کی عمر سے جو چھوٹے بچے تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو جہاد میں شریک نہیں فرماتے تھے۔ جب یہ مدینہ کا جو
گروہ تھا یا جماعت تھی صحابہ کرام کی، انہوں نے تعاقب کرنے کی کوشش کی ابو سفیان کے قافلے کی، لیکن ابو سفیان کو بھی جب خبر ہوئی کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے پیچھے ہیں، ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، تو ابو سفیان نے راستہ بدل کے قافلے کو بچا لیا۔ جب قافلے کو بچا کے لے گیا ابو سفیان، اس کے بعد کی صورتحال ہے یہ جس پہ اب تبصرہ فرمایا اللہ نے، اس لیے کہ نکلے تھے صحابہ کرام محض قافلے کو روکنے کے لیے، قافلے پہ قابو پانے کے لیے، اور اس قافلے میں ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مال تجارت کا قافلہ تھا، وہ 260 کلو سے زیادہ سونا اور 1000 کے لگ بھگ اونٹ تھے، جن کی حفاظت کے لیے صرف 30 یا 40 آدمی تھے۔ اس پہ قابو پانے کے لیے کوئی بڑی جنگی تیاری کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن جب وہ قافلہ بچ کے نکل گیا، اس وقت پھر صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان نے آدمی بھجوا دیا ہے مکہ میں کہ تمہارے تجارتی قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے، لہذا فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچو۔ کفار کے لیے یہی بات ان کو غیر و غضب میں مبتلا کر دینے والی تھی کہ ہمارے ہاتھوں سے جو چند ایک آدمی یہاں سے بچ کے نکلے ہیں، آج وہی ہمارے راستے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ان کے لیے بہت بڑی حد تک کی بات تھی، اور ان کی انا پہ بڑی زبردست چوٹ تھی کہ مسلمان جو ہمارے ہاتھوں میں یہاں پس رہے تھے اور ہمارے نیچے دبے ہوئے تھے، آج وہ اتنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمارے قافلے کا تعاقب کر رہے ہیں یا اس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ 3 دن کے اندر اندر کفار مکہ نے لشکر تیار کیا، ہر گھر سے آدمی کو نکلنے کے لیے کہا، جو آدمی خود نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنی جگہ پہ آدمی بھیجا۔ اب ادھر سے جب یہ لشکر نکلا تو وہ لشکر پوری جنگی تیاری کے ساتھ نکلا، قریش کا لشکر جو تھا وہ پوری جنگی تیاری کے ساتھ نکلا، اور ابتداً 1300 آدمی نکلے۔ 1300 آدمیوں میں سے بنو عدی کے لوگ اور بنو زہرہ کے لوگ، یہ ان 2 قبیلوں کے آدمی 300 آدمی تھے، وہ تو صرف اس لیے واپس پلٹ گئے کہ ہم تو صرف قافلے کو بچانے کے لیے جانا چاہتے تھے، اگر قافلہ بچ چکا ہے تو پھر ہم لڑائی کے لیے تیار نہیں، لڑائی ہم نہیں کریں گے، البتہ قافلے کے تحفظ کی یا دفاع کی ضرورت ہے تو ہم جائیں گے۔ جب یہ خبر انہیں مل گئی کہ قافلہ تو بچ کے نکل چکا ہے تو وہ لوگ واپس چلے گئے، باقی 1000 بندہ رہ گیا۔ 1000 آدمی تھا اور ان کے پاس 1000 سے کہیں زیادہ اونٹ تھے، اور 600 یا اس سے بھی زیادہ درہیں تھیں، اور 70 گھوڑے، اسی طرح اور باقی بھی اسلحہ اور سامان جنگ، پوری جنگ کی تیاری کر کے وہ لشکر نکلا تھا، جبکہ مسلمانوں کا لشکر تھا یہ جنگ کے لیے نکلا ہی نہیں تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ مکہ سے جنگ کے لیے لوگ نکل آئے ہیں، لشکر وہاں سے نکل آیا ہے جنگ کے لیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مدینہ سے تقریباً 2 دن کے فاصلے پہ لشکر تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بٹھا کے مشورہ کیا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ آگے اصل میں اگلی آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے جو نہیں جانا چاہتے تھے، یجادلون کا، وہ تو اسے جھگڑا کر رہے تھے، اس سے تھوڑا سا یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید بعض صحابہ جو تھے لڑنا نہیں چاہتے تھے، یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نافرمانی کی۔ نافرمانی والی بات نہیں تھی، بلکہ وہ مشاورت کی بات تھی کہ مشاورت کے دوران، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا صحابہ سے،
سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دی کہ یا رسول اللہ اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عمر نے بھی یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ جنگ کرنی ہے تو جیسے بھی ہے ہم ٹکرا جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حضرات کی بات کو، ایک تو مہاجرین میں سے تھے اور ان کا معاملہ عام صحابہ سے ویسے بھی تھوڑا مختلف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا تو حضرت مقداد بن اسود جو تھے انہوں نے اٹھ کے باقاعدہ خطاب کیا، اور ان کی اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا رب جائے، جا کے تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب جگہ شہر فتح ہو جائے گا پھر ہم چلے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود کی اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ خوشی سے تمتما اٹھا، بڑے خوش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے. اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ اگر میری زبان سے یہ بات نکلتی تو پوری زندگی کے اعمال میں سے مجھے اتنی خوشی کسی اور نیک عمل سے نہ ہوتی جتنی اس بات سے ہوتی جو حضرت مقداد بن اسود کی زبان سے نکلی تھی بات. اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ مجھے مشورہ دو. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مہاجرین تھے وہ تو بیچارے ویسے ہی اپنا گھر بار چھوڑ کے اور اپنی وراثتیں، اپنا مال، جو کچھ بھی تھا چھوڑ کے آ گئے تھے. وہ تو ویسے ہی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے تھے مکہ سے. اس لیے مطلوب یہ تھا کہ جو مدنی لوگ ہیں، جو انصار ہیں، ان کی رائے بھی لی جائے. اس لیے کہ جو معاہدہ کیا گیا تھا انصار سے وہ یہ تھا کہ جب بھی مدینہ پہ مشرک حملہ آور ہوں گے ہم مدینہ کا دفاع کریں گے آپ کے ساتھ مل کے. مدینہ سے باہر کی لڑائی کا معاہدہ تو نہیں تھا، مدینہ سے باہر کی لڑائی کا معاہدہ نہیں تھا، معاہدہ یہی تھا کہ مدینہ پہ حملہ ہوا تو ہم دفاع کریں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا تجسس تھا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو مدینہ سے لوگ انصار نکلے ہیں، 60 ہیں یا 70 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی رائے کیا ہے. بالآخر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے انہوں نے یہ بات محسوس کی. انہوں نے پھر اٹھ کے باقاعدہ خطاب کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور ہم تو جنگ کے بیٹے ہیں، جنگ کرنا ہمارا دن رات کا کام ہے. آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے. اگر آپ ہمیں برکے غمات تک لے جانا چاہیں گے تو وہاں تک جائیں گے. جو بھی آپ کا حکم ہے آپ ہمیں ارشاد فرمائیے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. یہ بات تو ہو گئی سرداروں کی جنہوں نے مثبت رائے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بعض حضرات وہ تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ جو مکہ سے لشکر آ رہا ہے وہ باقاعدہ جنگ کے لیے آ رہا ہے اور اس کی تعداد بھی ہم سے کہیں زیادہ ہوگی، ان کے پاس باقاعدہ اسلحہ بھی ہوگا. ہم لوگ جنگ کی غرض سے نکلے نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے پاس جنگی ہتھیار ہیں. اس صورتحال میں ہمیں جنگ سے گریز کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے یہ رائے دی، لیکن یہ رائے جو تھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی رائے معاذ اللہ بزدلی کی رائے تھی. رائے حقائق کے بالکل مطابق تھی. جو زمینی حقائق تھے ان حقائق کے مطابق وہ بالکل رائے صحیح تھی، لیکن جو بات مطلوب تھی اللہ اور اللہ کے رسول کو، وہ مطلوب تھی قوی ایمان والی. وہ مطلوب یہ تھی کہ قوی ایمان ہونا چاہیے صحابہ کرام کا. اور یہ جو رخصت والا پہلو ہے یا جو منفی پہلو ہے، صحابہ کرام کی شان کے یہ شایان نہیں ہے. صحابہ کرام کے شایان شان یہ ہے کہ جیسا کیسا بھی ہو اللہ کے رسول کی آنکھ کا جو اشارہ ہے اس کو بھی محسوس کریں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں. اگر اللہ کے رسول کی تمنا یہ ہے کہ اب قافلہ جو ہے وہ تو بچ کے نکل چکا
لیکن جو آنے والا لشکر ہے اگر ہم آج اسے دب جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کی پودا ہے یا اسلام کی تحریک ہے وہ پھر اپنے پاؤں جما نہیں سکے گی. اسلام کا مستقبل اسی میں ہے کہ اب جب ہم نکلے ہوئے ہیں تو لشکر جیسے بھی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے اللہ کا نام لے کے اسے ٹکرا جائے. اسلام کی بقا اسی میں ہے. یہ تھی ایمان والی بات، اور یہ تھی بات کہ حق کو اللہ حق ثابت کر دے، باطل کو باطل ثابت کر دے، اور یہ ٹکرا ہو جائے تو اچھا ہے. لیکن دوسری طرف جو صحابہ کی رائے تھی وہ تھی زمینی حقائق والی، اور اپنی جگہ پہ وہ بالکل درست تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان صحابہ کی رائے کو پسند نہیں فرمایا. اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا اس رائے کو جس کی بنیاد ایمان پہ تھی کہ ٹھیک ہے ہمیں ٹکرا جانا چاہیے اور اللہ ہماری مدد کرے گا تاکہ حق جو ہے وہ ثابت ہو جائے کہ یہ حق ہے، اور باطل ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی باطل ہو جائے. اور 13 سال سے 14-15 سال سے جو ہمارا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یہ روز روز کا ٹنٹا جو ہے ختم ہونا ہی چاہیے. ہم مرتے ہیں ہم مر جائیں، وہ مرتے ہیں وہ مریں، لیکن ایک دفعہ یہ تو ثابت ہو جائے کہ حق کون سا ہے باطل کون سا ہے. یہ تھی ایمان والی بات، اور وہ تھی زمینی حقائق والی بات جو صحابہ کرام نے بعض صحابہ کرام نے پیش کی. تو یا رسول اللہ معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے نہیں کہ ہم جنگ کی تیاری کے لیے نکلے ہوں. اگر جنگ کرنی ہے تو باقاعدہ جنگ کی تیاری کر کے نکلے ہم بھی جیسی بھی ہے، پھر اسے ٹکرا جائیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ 2 آراء تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے جیسا اختلاف کیا مال غنیمت کے بارے میں ویسا اختلاف اب تم یہاں بھی کر رہے ہو. جیسا اختلاف تم نے مال غنیمت کے بارے میں کیا ویسا ہی اختلاف اب تم نے یہاں بھی کیا. اور جب وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، مال غنیمت تو ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، جیسا اللہ اس کا فیصلہ کرے ویسا تمہیں قبول کرنا پڑے گا. اور یہ جو معاملہ آ گیا کہ قافلہ بچ کے جا چکا، اب آنے والے لشکر سے ٹکراؤ کرے یا نہ کریں، اس معاملے میں بھی اگر تم یکسو ہو جاتے اور سارے لوگوں کی رائے یہی بن جاتی کہ جو بھی اللہ کا رسول کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. اور بالآخر انجام کے طور پہ جو ٹکراؤ کا فیصلہ تھا، جو جنگ کا فیصلہ تھا، اللہ نے کتنی خیر اور بھلائی ڈال دی اس میں. کمزوری کے جتنے پہلو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی خود تلافی فرما دی. ایمان کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے یہ تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو 2 قافلے ہیں، ایک تجارتی قافلہ اور ایک لڑائی والا قافلہ، ان دونوں میں سے ایک پہ ہم تمہیں غلبہ عطا کریں گے ضرور. ان دونوں میں سے ایک پہ ہم تمہیں ضرور غلبہ عطا کریں گے. اب جو زمینی حقائق کی رائے رکھنے والے صحابہ تھے ان کی تمنا یہ تھی کہ جو مال تجارت والا قافلہ ہے اس پہ قبضہ ہونا چاہیے تاکہ جتنا مال ہے وہ ان کے قبضے میں لیا جائے اور اپنی معیشت کو مضبوط بنایا جائے اور پھر ان سے ٹکر لی جائے. لیکن دوسری طرف وہ صحابہ کرام تھے جن کی یہ تمنا اور آرزو تھی کہ جو لشکر آ رہا ہے لڑائی کے لیے ہم اس سے ٹکراتے ہیں، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک لشکر پر میں تمہیں غالب ضرور کروں گا، ہمیں اس پہ غالب آنا چاہیے جو لڑائی کے لیے آ رہا ہے. یہ تھی وہ بات جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اس آیت میں، کما اخرجک ربک، جس طرح تیرے رب نے تجھے نکالا من بیتک، تیرے گھر سے مراد مدینہ منورہ ہے، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے لَكَارِهُونَ، ناپسند کرتا تھا کہ جنگ کے لیے نکلا جائے یا جنگ کی جائے. یجادلونک، یہ ہے وہ لفظ
جس سے غلط فہمی نہیں پڑنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے یہ جھگڑا کیا کہ ہم جنگ نہیں کرتے. یہ جھگڑا نہیں کیا، بلکہ یہ یجادلون کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا مشاورت کے دوران جو اختلاف رائے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مشورہ مانگا، اس مشورے پہ جو صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوا کہ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یجادلون کا لفظ استعمال فرمایا ہے. یجادلون کا فی الحق کے، حق کے بارے میں. وہ حق کون سا تھا جس کے بارے میں اختلاف رائے ہوا؟ اختلاف رائے ہوا صحابہ کرام میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بات بہرحال حق تھی جس پہ تم دونوں نے اختلاف کیا. وہ بات بالکل ٹھیک تھی، ان کی بھی ٹھیک تھی، ان کی بھی ٹھیک تھی. جی بات یہ جو اللہ نے فرمائی نا، حق بات تو یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی. حق بات تو صرف وہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات انہیں بتا دی تھی کہ دونوں قافلوں میں سے ایک پہ تمہیں غلبہ عطا کروں گا. اب یہ اپنی اپنی سوچ کی بات تھی. یہ بھی ممکن تھا کہ اس سے مراد یہ ہوتا کہ قافلے والا جو تجارتی قافلہ ہے اس پہ غلبہ عطا کروں گا، اور اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ جو جنگ کے لیے آ رہا ہے لشکر، اس پہ میں تمہیں غلبہ عطا کروں گا. اس میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، اور دونوں مفہوم جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو واضح طور پہ بتا سکتے تھے کہ نہیں، جو لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے میں تمہیں اس پہ غلبہ عطا کروں گا. لیکن اس صورت میں ایمان کا امتحان ختم ہو جاتا ہے. اس صورت میں صحابہ کے ایمان کا جو امتحان لینا مطلوب تھا وہ ختم ہو جاتا. امتحان اسی بات میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات ارشاد فرمائی جس بات میں دونوں مفہوم کی گنجائش تھی. تجارتی قافلے پہ قبضے کا مفہوم بھی موجود تھا اس میں، اور جو لشکر تھا لڑائی والا اس پہ غلبے کا مفہوم بھی موجود تھا اس میں، کہ میں دونوں لشکروں میں سے کسی ایک لشکر پہ تمہیں غلبہ عطا کروں گا. یہ وعدہ تھا اللہ کا، اور یہ وہ حق بات تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو حق بات تھی اس پہ تم نے آپس میں اختلاف کیا. بعض نے کہا نہیں جی ہم تو تجارتی قافلے پہ قبضہ چاہتے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں تو ہم تو لڑائی والا جو لشکر ہے اس پہ قبضہ چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یجادلون کا فی الحق کے، حق بات کے معاملے میں تم نے آپس میں جھگڑا کیا یا اختلاف کیا. بعد ما تبینہ، بات واضح ہو جانے کے بعد، یعنی وہ حق بات اللہ کی طرف سے آ چکی تھی، اللہ کا وعدہ آ چکا تھا، بات تو واضح ہو چکی تھی. اب یہ اپنی اپنی رائے تھی، اپنی اپنی سوچ تھی کہ بعض صحابہ چاہتے تھے کہ ان کے لشکر کو مغلوب کرنا چاہیے، ان کے لشکر سے ٹکر لے کے اس کو فتح کرنا چاہیے، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ جو تجارتی قافلہ ہے اس کو مغلوب کرنا چاہیے. کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور جن کی رائے یہ تھی کہ جو لشکر آ رہا ہے جنگ کے لیے اس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اسے بچنا چاہیے، ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اپنے دلوں میں اتنے خوف زدہ تھے، اس لشکر سے اتنے ڈر رہے تھے. کأنما، گویا کہ وہ یساقون، چلائے جا رہے ہیں، لے جائے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں کس کو؟ موت کو. بات تو بالکل صحیح ہے. یہ بات جو ہے وہ زمینی حقائق کے اعتبار سے بالکل صحیح تھی ان صحابہ کرام کی بھی. جیسے کہا جاتا ہے کہ نیزے اور تیر وغیرہ تو لوگوں کے پاس تھے، لیکن پورے 313 آدمیوں میں سے 2 آدمیوں کے پاس تلواریں.
پورے لشکر میں صرف 2 تلواریں، 2 ہی گھوڑے، 70 اونٹ اور چند زیریں تھیں۔ وہ جو عام سفر میں نکلتے تھے عرب لوگ، سفر کے لیے اپنی حفاظت کے لیے جو ہتھیار لے کے نکلتے تھے، بس وہ ہتھیار تھے صحابہ کرام کے پاس۔ اور مقابلے میں باقاعدہ جنگ کی نیت سے جو لشکر نکلا تھا، انہوں نے ہر طرح کا ساز و سامان لیا ساتھ۔ اس لیے صحابہ کرام کی یہ جو کیفیت تھی یا یہ جو سوچ تھی، زمینی حقائق کے اعتبار سے تو بالکل صحیح تھی، اگرچہ اللہ کو یہ پسند نہیں آئی کہ صحابہ جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کا ایمان تو وہی ہونا چاہیے جو مقداد بن اسود کا ہے یا جو سعد بن معاذ کا ہے۔ وہی ایمان مطلوب ہے، معیار مطلوب وہی ایمان ہے جو حضرت مقداد کا یا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن حقیقی جو حقائق تھے زمینی، اس اعتبار سے وہ صحابہ کرام بھی اپنی جگہ پہ غلط نہیں تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے ٹکر لے لینا بے ساز و سامان چند افراد کا، یہ تو بالکل کھلا کھلا موت کے منہ میں جانے والی بات ہے۔ وہ ہم ینظرون، اور وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو مرنے والی بات ہے، یہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو اتنا رتبہ دیا، اتنا مقام دیا، بلا وجہ نہیں ہے۔ تقریریں کر لینا، درس دے دینا، سن لینا، سنا دینا، یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے، اس سے بڑا آسان کام اور ہے ہی نہیں۔ ذرا میدان جنگ میں جا کے دیکھیں نا کہ 1000 کا لشکر ہو مسلح، اور اس کے مقابلے میں 200-300 آدمی ہوں غیر مسلح، اور انہیں کہا جائے کہ تم لڑو ان کے ساتھ، تو پھر جو کیفیت ہوتی ہے۔ جنگ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ تم نے جب لشکر آ گئے سامنے کفار کے، پوری دنیا کے لشکر اکٹھے کر لیے، انہوں نے سارے قبائل اکٹھے ہو کے مدینہ پہ چڑھائی کر دی، تو تم میں سے بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے برے گمان کرنے شروع کر دیے کہ پتہ نہیں اللہ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا، کلیجے حلق میں آ گئے۔ ذرا اس کیفیت کا اندازہ کریں کہ جب انسان خود اس صورتحال میں ہو تو پھر اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن بلتہ صحابی تھے اور بدری صحابی تھے، اور ان سے وہ بات بھی ہوئی جو مکہ سے نکلتے ہوئے انہوں نے خط لکھ دیا تھا قریش والوں کو کہ چڑھائی ہو رہی ہے۔ رات جنگی راز فاش کر دیا حضرت حاطب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ایک دوسرے صحابی کو پیچھے بھیجا کہ فلاں عورت کے پاس فلاں مقام پہ تم پہنچو گے، اس کے پاس خط ہے، وہ خط نکالنا، اس سے پکڑ لینا اس سے۔ حضرت علی نے تعاقب کیا، اس عورت کو پکڑا اور خط بھی لے لیا۔ جب خط لے کے حضرت علی واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ آدمی منافق ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں، اس نے جنگی راز فاش کیا ہے، اور اگر یہ راز فاش ہو جاتا، یہ راز پہنچ جاتا مکہ تک، تو ساری کی ساری فتح کی جو صورتحال تھی شکست میں بدل جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رک جاؤ، جو بات حاطب نے بتائی ہے یا جو جواب اس نے پیش کیا ہے، جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں کے وہاں پہ خاندان ہیں، خاندان تحفظ کرتے ہیں ان کا، میرے بیوی بچے وہاں پہ ہیں، میرا خاندان نہیں ہے، میں نے یہ چاہا تھا کہ میں ان پہ ایک احسان کر دوں اور اس احسان کے بدلے میں وہ میری بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ تھی وجہ میرے خط لکھنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر جو تھے انہیں بڑا غصہ تھا اس بات پہ کہ اس نے جنگی راز فاش کیا ہے اور یہ منافق ہو گیا، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی قتل کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رک جاؤ، جو بات اس نے کہی ہے وہ بالکل سچی کہی ہے، اور یہ بدری صحابی ہے،
اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جھانک کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی بدر کی جنگ میں شریک ہوا ہے میں نے اس کے آئندہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی بدر کی جنگ میں شریک ہوا ہے آئندہ وہ جو چاہے کرے میں اسے نہیں پوچھوں گا. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کیفیت کیسی تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض صحابہ جو تھے ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ ہم تو موت کے منہ کی طرف جا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے وہ صحابہ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ان کا مقام کیسا ہے؟ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ان کا مقام کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدر کی جنگ میں صحابہ شریک ہوئے وہ سارے صحابہ کرام سے افضل ہیں. حضرت جبرائیل نے جواب میں یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ ہمارے فرشتوں میں سے وہ فرشتے جنہوں نے جنگ بدر میں جا کے مسلمانوں کی نصرت کی تھی سارے فرشتوں سے وہ افضل ہیں. یہ غزوہ بدر جو ہے یہ بڑا عظیم الشان مارکہ ہے، سب سے پہلا مارکہ ہے اور یہ خالص ایمان کی قوت پہ لڑا گیا. یہ لڑائی کے لیے مسلمان نکلے نہیں تھے. یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب مارکہ ہے کہ مسلمان نکلے لڑائی کی مقصد کے بغیر تھے، لیکن حکم یہ دے دیا گیا کہ تم نے باقاعدہ مسلح کافروں کے عظیم لشکر کے ساتھ ٹکر لینی ہے. اور یہ اللہ کی عنایت تھی. اللہ تعالیٰ نے آگے وہ سارے احسانات جتلوائے ہیں. اللہ نے ایک ایک احسان جتلایا ہے کہ جنگ بدر میں نے یہ تم پہ احسان کیا، جنگ بدر میں نے تم پہ یہ احسان کیا، جنگ بدر میں نے تم پہ یہ احسان کیا. وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ مسلمان نہتے تھے، مسلمان بے اسلحہ تھے. یہ ساری کی ساری لڑائی جو تھی یہ ایمان کی قوت پہ اور ایمان کے بل پہ ہوئی. اور آج بھی کافر جو ہیں وہ غزوہ بدر کو ساری زندگی نہیں بھول سکتے. آج بھی انہیں یاد ہے کہ غزوہ بدر جو ہے نہتے مسلمانوں میں ہم سے ہمارے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو تہ کیا، ان کو جہنم رسید کیا. اس لیے یہ بات جو ہے اس سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑے کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ کہیں بزدلی دکھائی تھی. وہاں پہ بزدلی کی بات نہیں تھی بلکہ زمینی حقائق. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جنگی غزوہ بدر کی اہمیت بتائی ہے کہ حقیقی جو مسائل تھے یا جو حقائق تھے وہ تو بالکل ایسے تھے کہ گویا موت کے منہ میں جانا ہے. غزوہ بدر میں جو حقائق تھے وہ بالکل ایسے ہی تھے کہ 313 کا ٹکر لینا 1000 کے ساتھ موت کے منہ میں جانے والی بات تھی. لیکن یہ تو ان صحابہ کرام کی جاں فشانی تھی، جاں نثاری تھی اور ان کے ایمان کی قوت تھی کہ وہ نہتے ہوتے ہوئے بھی 1000 کے مسلح لشکر سے ٹکرا گیا. غزوہ بدر کی اس میں اہمیت ہے اور صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم موت کے منہ میں جائیں گے لیکن اس کے باوجود وہ ٹکرا گیا کافروں سے. کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لی ہو یا جو میدان جنگ سے واپس آیا. جہاں تک مشورے کی بات تھی مشورے میں اظہار کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ یہ بات لگتی نہیں کہ ہم ٹکرائیں ان سے، یہ بات بنتی نہیں ہے. مشورے کی طور پہ صحابہ کرام نے اظہار کیا، لیکن جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں حق کو حق ثابت کرنا ہے، باطل کو باطل ثابت کرنا ہے اور یہ لڑائی ہو کے رہے گی، تو پھر ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو باہر نکلا یا جو واپس آ گیا ہو لشکر سے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم سے. کیا وعدہ؟ اِذْ طَائِفَتَيْن، دو گروہوں میں سے ایک، انہا لکم، دو گروہوں میں سے ایک جو ہے
وہ تمہارے قابو آئے گا، وہ تمہارے لیے ہے، اس پہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ اور یہ دو گروہ جو ہیں وہی ہیں تجارتی قافلہ اور کفار مکہ کا لشکر۔ اب یہ وعدہ اللہ پہلے کر چکے تھے، جنگ سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک پہ تمہیں ضرور غلبہ حاصل ہوگا۔ اب یہ اختلاف رائے تھا کہ جو مال تجارت لے کے آ رہا ہے اس کو قبضے میں لیا جائے، اس پہ غلبہ حاصل کیا جائے، اسے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور دوسرے صحابہ کرام کا مشورہ یہ تھا یا رائے تھی کہ جو لشکر آ رہا ہے کفار مکہ کا مکہ سے، اس پہ غلبہ حاصل کیا جائے۔ بتودون، اور تم یہ چاہتے تھے۔ اب یہ تم جو ہے یہ سارے صحابہ کرام کی بات نہیں ہے، جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی بتودون، اور تم یہ چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، شوق کا معنی کانٹا، بغیر کانٹے والا لشکر۔ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارا قبضہ کس لشکر پہ ہو؟ بغیر کانٹے والا۔ بغیر کانٹے والا کون سا ہے؟ تجارتی قافلہ۔ اور کانٹے والا لشکر جو ہے وہ ہے جس کے پاس تیروں تفنگ تھے، جس کے پاس اسلحہ جنگ کا اسلحہ تھا، وہ مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ تو تم سے کر لیا کہ ایک نہ ایک لشکر پہ تمہیں ضرور غلبہ عطا کروں گا۔ اب یہ تمہارا اپنا چوائس تھا، تمہارے اپنے مزاج کی بات تھی کہ اگر تو کافروں کی قوت کو کچلنا ہے، ان کی کمر توڑنی ہے، تو اس کا راستہ تو صحیح یہ ہے کہ میدان جنگ میں ان کی قوت کو توڑا جائے۔ اور اگر ان کی معیشت کو توڑنا مطلوب ہے تو معیشت کو تب توڑا جا سکتا ہے ان کے جو تجارتی قافلہ ہے اس پہ قبضہ کیا جائے۔ اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ ان کی طاقت کی کمر توڑی جائے، ان کی قوت کا کلا کما کیا جائے، ان کی قوت کو کچلا جائے۔ اور قوت کو کچلنا جو ہے وہ میدان جنگ میں ہی ممکن تھا، میدان جنگ میں آنے دیا جاتا ان کو، اور میدان جنگ میں آنے کے بعد اللہ سے نصرت طلب کر کے ان کی ساری قوت اور طاقت کو ختم کر کے رکھ دیا جاتا، تاکہ عالم عرب میں جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اسلام کے پھیلنے میں، اس رکاوٹ کو دور کیا جائے، اسلام کو غالب کیا جائے ایک قوت کے طور پہ۔ طاقت جو ہے اسلام کی وہ غالب آئے، اللہ وہ چاہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ لوگوں کی، سارے صحابہ کرام کی نہیں، اگرچہ فرمایا کہ بتودون تم یہ چاہتے تھے، جمع کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ زیادہ لوگوں کی رائے تھی کہ عملاً یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بتودون تم یہ چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ وہ قافلہ جو بغیر کانٹے والا ہے، جو بغیر اسلحے کا ہے، اس پہ تمہیں غلبہ حاصل ہو۔ وَيُرِيدُ اللہ، اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ یہ چاہتا تھا کہ کافروں کی طاقت کا کلا کما کیا جائے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ کافروں کی قوت کو کچلا جائے، معیشت اپنی جگہ پہ، لیکن اصل بات جو ہے وہ طاقت اور غلبے کی ہے کہ کافروں کا غلبہ اور کافروں کی طاقت اور کافروں کی جو اختیار ہے، اقتدار ہے، اس پہ ضرب لگائی جائے، اس کی جڑ کاٹی جائے۔ معیشت جو ہے جب ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، جب ان کی قوت اور اقتدار ختم ہو جائے گا تو معیشت اپنے آپ مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا تھا ان یحق الحق بکلماتہ، ان یحق الحق، اللہ تعالیٰ اپنے فرمان کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے۔ ٹکراؤ ہو دونوں جماعتوں کا، مسلمانوں کا بھی اور کافروں کا بھی۔ یہ جو اسلام اور کفر کا تصادم ہے نا، اس سے اگر کوئی یہ چاہے کہ ان دونوں میں آپس میں بھائی چارہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔
اسلام اور کفر میں بھائی چارے کی راہ ہی نہیں ہے. اسلام اور کفر جو ہیں یہ دو متضاد چیزیں ہیں جن میں ٹکراؤ رہنا ہی رہنا ہے، لڑائی رہنی ہی رہنی ہے. یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک گروہ جو ہے وہ جہاد مسلسل کرتا رہے گا اور کسی حکمران کی، کسی منافق کی منافقت یا حکمران کی حکومت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ اسلام اور کفر کا تصادم جو ہے یہ رہنا ہی رہنا ہے. اس میں نہ دوستی ہو سکتی ہے نہ اتحاد ہو سکتا ہے. اس میں تو یہ بات ہے جو بھی لمحہ بھر کے لیے غافل ہوگا دوسرا اس پہ چڑھائی کر دے گا. مسلمان غافل ہوں گے کافر چڑھائی کر دیں گے، اور کافر اپنے کفر سے غافل ہوں گے تو مسلمان چڑھائی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اس معاملے میں اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق جو ہے وہ غالب ہو، حق ثابت ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں آگے یہ بات ارشاد بھی فرمائی ہے 19 نمبر آیت میں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. کافر جو ہیں انہوں نے بھی یہ دعا کی، اللہ کے رسول مسلمانوں نے بھی دعا کی اللہ سے، یا اللہ اگر ہم حق ہیں تو ہمیں غالب کر دے. کافر بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے اور وہ بھی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اس آدمی نے تو انتشار پیدا کر دیا، امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ساری قوم کو، کنبے کو، قبیلے کو برباد کر دیا، اس نے قطع رحمی کی ہے، اس نے تباہی کر دیا ہے، اس نے ہمارے خاندان اور قبیلے کی، ہماری قوم کی. یا اللہ اس کی جڑ کاٹ دے، جو ہم میں سے حق ہے اس کو حق بنا دے، جو باطل ہے اس کو باطل ثابت کر دے. ابو جہل بھی یہ دعا کر کے نکلا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ حق جو ہے وہ حق ثابت ہو جائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ یہ چاہتا تھا کہ قطع ہو جائے، کاٹ دی جائے دابر الکافرین، کافروں کی جڑ کٹ جائے. یہ تھی چیز جو مطلوب تھی اللہ اور اللہ کے رسول کو کہ کافروں کی جڑ کاٹنی ہے، کافروں کی قوت توڑنی ہے، کافروں کا غلبہ ختم کرنا ہے. یہ تھی وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو چاہتے تھے کہ جو اسلحے کے بغیر والا قافلہ ہے اس پہ تمہیں غلبہ حاصل ہو، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو غالب کیا جائے اور کفر جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی جائے، کفر کو مغلوب کیا جائے. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. تاکہ حق جو ہے حق ہو جائے، تاکہ حق غالب ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل جو ہے وہ مغلوب ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی باطل ہے اور باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے، باطل تو مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور مجرموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو، لیکن اللہ یہ کر کے دکھانا چاہتا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ کفار جو ہیں ان کی جڑ کاٹی جائے، ان کی قوت کا کلا کما کیا جائے، ان کی طاقت کو کچلا جائے. اللہ یہ چاہتا ہے، اور مسلمان جو ہیں جو حق ہے اس کو غالب کیا جائے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر جو ہیں وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، اس کو غلبہ دے کے چھوڑے گا. غلبہ حاصل ہونا ہے اسلام کو. اسلام جو ہے یہ مفتوح نہیں ہوگا، بلکہ اسلام جو ہے یہ فاتح قوت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح غزوہ بدر میں اس کو قوت عطا فرمائی اور کافروں کی جڑ کاٹی، اسی طرح اس کا اختتام بھی ایسے ہی ہونا ہے. عیسائی سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے،
عیسائی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے اور یہودی جتنے کے جتنے ہیں یہ سارے کے سارے قتل کیے جائیں گے، حتیٰ کہ کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو پتھر اور درخت جو ہے وہ بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو بھی قتل کرو۔ اور پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوگا، مسلمانوں کے خلاف کوئی اور دوسرا فرقہ نہیں ہوگا، اسلام جو ہے اس کو مکمل پوری دنیا میں غلبہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو تھی ابتدا میں بھی وہ بات کر کے دکھا دی، اور اس کے دوران جب بھی اللہ چاہتے ہیں اسلام کو غلبہ بھی آتا ہے، اور اسلام کو کسی مسئلے اور تحت یا مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے شکست بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو تصادم ہے، یہ جو کشمکش ہے، یہ تو مسلسل جاری و ساری رہے گا حتیٰ کہ اس مکمل اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ دونوں لشکر جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے۔ یہ فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ تجارتی قافلے سے ٹکر نہیں ہونی، بچ کے نکل گیا وہ۔ یہ فیصلہ اللہ نے فرما دیا کہ اب تمہیں ٹکر لینی ہی لینی ہے کافروں کے مشرکوں کے لشکر سے۔ کفار مکہ کا جو لشکر آیا ہے اس سے ہی ٹکراؤ ہونا ہے، اس سے ہی تصادم ہوگا، اور اسی پہ میں تمہیں غلبہ عطا کروں گا۔ اب دونوں لشکر جو ہیں وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ 313 ہے، اور 1000 کے لگ بھگ 1300 نکلے تھے مکہ سے، 300 واپس چلے گئے، 1000 باقی رہ گئے، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس تھے وہ۔ کفار کا جو لشکر تھا وہ بدر میں پہلے پہنچ گیا، انہوں نے اپنے اعتبار سے جو پختہ اور پکی زمین تھی اس پہ قبضہ کر لیا، اور ریتلی جگہ جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی تاکہ مسلمانوں کے قدم لڑائی کے وقت اچھی طرح جم نہ سکیں اور یہ ان کے شکست کا باعث بن جائے۔ دوسری طرف مسلمان جب وہاں پہنچے تو انہیں اسی جگہ پہ رکنا پڑا یا پڑاؤ ڈالنا پڑا جو ریتلی زمین تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت 3 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کے کفار مکہ کے لشکر کی خبر لے کے آؤ کہ وہ کتنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ان کے ساتھ اور تھے۔ وہ تینوں گئے تو ایک حوض پہ 2 لڑکے پانی لینے کے لیے آئے۔ صحابہ کرام نے ان دونوں لڑکوں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے اپنے لشکر میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ان لڑکوں سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ کتنے لوگ ہو تم؟ وہ کہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے مارا پیٹا انہیں، اور پھر انہوں نے کچھ تعداد بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ سچی بات کہتے ہیں تم انہیں مارتے ہو، اور جب جھوٹی بات کہتے ہیں تم چھوڑ دیتے ہو، باقی انہیں پتہ نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں؟ ان لڑکوں نے یہ بات بتائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، دوسرے دن 10 ذبح ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود یہ اندازہ لگا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد جو ہے 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اندازہ لگا لیا، اور وہ اندازہ بالکل درست لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ لشکر میں کون کون لوگ ہیں؟ ان لڑکوں نے جتنے بھی سردار آئے ہوئے تھے ان سب کے نام بتا دیے کہ ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ مکہ نے اپنے جگر کے گوشے نکال کے تمہارے قدموں میں ڈال دیے ہیں، اور فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں جو کافر ہے اس کی یہ جگہ ہے قتل ہونے کی، فلاں آدمی کی یہ جگہ ہے قتل ہونے کی، فلاں آدمی کی یہ جگہ ہے قتل ہونے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بشارت دے دی ہے صحابہ کرام کو۔ اس کے بعد پھر حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے جنگوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا انہیں، اور جنگ میں آپشن تو دونوں رکھنے چاہیے۔ اگرچہ ایمان جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، وہ تو یقین یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی نصرت سے ہم غالب آئیں گے، لیکن دوسرا آپشن جو ہے اس کو خالی تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم نصرت کی دعا کرتے ہیں اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس کوئی بات ہو جائے، مطلب یہ کہ خدا نخواستہ کوئی شکست والی بات ہو جائے، یہ بات پھر وہی تھی جو پہلے جس پہ جھگڑا ہوا تھا، اس کا امکان جو تھا وہ حضرت صاحب بن معاذ نے سامنے رکھا۔ یا رسول اللہ، اس صورت میں ہم یہ چاہیں گے آپ کے لیے ایک خیمہ عریش جو ہے وہ الگ سے بنا دیا جائے، جس میں محافظ آپ کی حفاظت کریں، سواریاں جو ہیں وہ آپ کے لیے بالکل تیار رہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورتحال پیش آ جائے تو آپ محافظوں کی معیت میں سواریوں کے اوپر بیٹھ کے مدینہ پہنچ جائیں، اور جو مدینہ میں ہمارے ساتھی نہیں نکل سکے جنگ کے لیے، وہ بھی آپ کے لیے اتنے ہی جان نثار ہیں، اتنے ہی جان فروش ہیں جتنے ہم آپ کے لیے جان نثار اور جان فروش ہیں، وہ بھی آپ کی حفاظت کریں گے، وہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی ہم محبت رکھتے ہیں، ان کا ایمان بھی ویسا ہی ہے جیسا ہمارا ایمان ہے، آپ ان کے پاس جا کے دوبارہ جنگ کی تیاری کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے لیے الگ سے ایک خیمہ بنا دیا جائے، عریش بنا دیا جائے، چھپر بنا دیا جائے، جہاں آپ حفاظت کے ساتھ رہیں، خود جنگ میں نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی اس تجویز کو بہت پسند کیا اور سراہا حضرت سعد بن معاذ کی اس تجویز کو، اور ان کی تجویز کے مطابق میدان میں اونچی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنا دیا گیا، ایک خیمہ لگا دیا گیا، اور حضرت سعد بن معاذ کی سرکردگی میں ہی محافظوں کا ایک دستہ وہاں متعین کر دیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے تھا، اور اس چھپر میں یا اس خیمے میں سوائے دو آدمیوں کی اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ۔ اب یہ دونوں جب لشکر آمنے سامنے آ گئے، اس کے بعد کا نقشہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا استستغیثون ربکم۔ کفار کا لشکر جو ہے وہ بھی سامنے ہے، مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ بھی دوسری سمت میں ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندازہ لگا لیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، 1000 کے لگ بھگ تعداد ہے ان کی۔ اگلے دن جنگ ہونی ہے، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں کھڑے ہوئے دعا مانگنے کے لیے، اس کا ذکر فرمایا استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے، جب تم دعائیں مانگ رہے تھے اپنے رب سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں استستغیثون سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھپر میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور مسلمان جو تھے وہ اس دعا پہ آمین کہہ رہے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے اللہ سے فریاد کر رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا تھی وہ بھی بڑی عجیب و غریب دعا تھی کہ یا اللہ جس نصرت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ نصرت اب لے آ، اگر تیری نصرت نہ آئی تو یا اللہ پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ استستغیثون،
جب تم فریادیں کر رہے تھے، جب تم دعائیں مانگ رہے تھے کہ سامنے کا لشکر جو ہے اس میں لڑنے کی سکت نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ لڑو ان سے، ٹکراؤ ان سے۔ فرمایا کہ یا اللہ جس دوسرے کا تو نے وعدہ کیا ہے، جس مدد کا وعدہ کیا ہے، اب وہ تیری مدد آنی چاہیے۔ یا اللہ تیری بندگی نہیں ہوگی، یا اللہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یا اللہ یہ جو مٹھی بھر جماعت میں لے آیا ہوں کافروں کے سامنے، یا اللہ یہ تیری بندگی کرنے والی، تیرا نام لینے والی ہے، تیرے نام کو باقی رکھنے والی ہے۔ یا اللہ اگر یہ جماعت مٹ گئی تو پھر اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا میں اتنے محو تھے اور مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چادر مبارک تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے چادر گر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، اتنے محو تھے دعا مانگنے میں، اور اتنا گڑ گڑا کے اور رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بہت ہو گیا، بہت دعائیں کر لی آپ نے، اللہ انشاءاللہ ضرور مدد فرمائے گا، اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی انشاءاللہ، اللہ دعا قبول فرمائے گا آپ کی، اب رہنے دیجیے، بہت دعا کر دی آپ نے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لیں۔ جہاں تک اسباب کا تعلق ہے، اللہ کا رسول جو تھا اس نے اسباب جو بھی ممکن تھے وہ کر لیے، لیکن معاملہ محض اسباب کا نہیں ہے، اصل معاملہ جو ہے وہ اللہ سے دعاؤں کا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے۔ اللہ ترجع الامور، سارے کے سارے جو ہیں معاملات وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان جتنی مرضی تدبیریں کرتا رہے، جتنے مرضی اسباب مہیا کر لے، جتنے مرضی وسائل مہیا کر لے، لیکن آخری معاملہ جو ہے وہ دعا کا ہے۔ دعا کتنی کی اللہ سے، رجوع کتنا کیا اللہ سے، مانگا کتنا اللہ سے، آخری فیصلہ جو ہے وہ دعا کے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے اسباب کر لیے، جو وسائل مہیا کر لیے، جو جماعت تمہارے ساتھ تھی جیسی کیسی بھی تھی، اس کو تم میدان جنگ میں لے آئے، اور آنے کے بعد تم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اپنی نصرت بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لکم، میں نے تمہاری دعائیں قبول کر لی۔ آگے فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکۃ، 1000 فرشتے کے ساتھ، مردفین، جو پیدر پے اور مسلسل آئیں گے تمہارے پاس۔ نصرت کا وعدہ جو اللہ نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ نصرت جیسے بھی کرنا چاہیں، جب بھی کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب اور وسائل مہیا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو فرشتوں والی بات تھی، یہ بھی تو میں نے تمہاری اطمینان کے لیے کہی ہے کہ میں فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، تاکہ تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کن کہہ دینا ہی اللہ کی نصرت ہے۔ اللہ کن کہہ کے بھی کافروں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، ان کو مغلوب کر سکتے ہیں، ان کی طاقت کا کلا کما کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب ایمان کے امتحان میں مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور اپنی نصرت کے وعدے پورے کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اب میں 1000 فرشتے کے ساتھ مسلسل تمہاری مدد کروں گا، پیدر پے 1000 فرشتہ نازل ہوگا۔ اور فرشتوں نے یہ محض بات جو تھی، یہ مسلمانوں کو اطمینان اور تسلی دلانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس جنگ میں جو کمی رہ گئی تھی اسباب اور وسائل کی وجہ سے، جس کا خدشہ تھا بعض صحابہ کرام کو، اور جس کا اظہار کر رہے تھے صحابہ کرام کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہماری تعداد کم ہے، وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ قوی ہیں، زیادہ اسلحے والے ہیں،
ہمارے ٹکراؤ کرنے کا کوئی بات بنتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کسر جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ پوری کر دی اور فرشتوں نے عملاً میدان جنگ میں حصہ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو گیا، مشرکوں کے ساتھ آئے تھے مجبور کرنے پہ، اور بھی کچھ لوگ تھے جو مشرکوں کے مجبور کرنے پہ ان کے لشکر میں آئے ساتھ. حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے تو ایک ایسے آدمی نے گرفتار کیا جو گنجے سر والا تھا اور چتکبرے اونٹ پہ سوار تھا، اور اس کے بعد میں نے تمہارے لشکر میں اس آدمی کو دیکھا نہیں کہ وہ کون آدمی تھا. انصار میں سے ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، عباس کو تو میں نے گرفتار کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو، تمہاری مدد ایک فرشتے نے کی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کافر یا مشرک ہمارے سامنے کھڑا ہے، اچانک اس کا ہاتھ کٹ گیا، اچانک اس کی گردن کٹ گئی، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا اور میرے مارنے سے پہلے ہی وہ نیچے گرا اور اس طرح آواز آئی جس طرح کسی پہ کوڑا برسایا جاتا ہے، اس طرح کی آواز آئی، اور آواز آئی کہ اے ہیزوم آگے بڑھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا ہیزوم آگے بڑھ، اور وہ کوڑا مارنے والا بھی فرشتہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو تھے وہ باقاعدہ مدد کے لیے آئے اور انہوں نے جنگ کی مسلمانوں کے ساتھ مل کے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے اپنے چھپر سے باہر نکلے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے، اے ابوبکر، یہ جبرائیل کھڑے ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے، یہ آئے ہیں جنگ میں حصہ لینے کے لیے، اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے ہیں. اور وہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی کہ میرا وہ احسان، اور اس کے ساتھ یہ جو احسان اللہ نے جتلائے ہیں نا جنگ بدر کے، یہ بھی احسان، یہ بھی احسان، یہ بھی احسان. ان سارے احسانات کا اشارہ کس طرف ہے؟ جی، ان سارے احسانات کو گنوانے کا مطلوب اور مقصود جو ہے وہ پہلی آیت ہے سورہ انفال کی. جھگڑا تم کر رہے ہو مال غنیمت پہ، یہ تمہارا جھگڑا اس لیے درست نہیں ہے کہ جنگ بدر میں یہ بھی میرا احسان، یہ بھی میرا احسان، یہ بھی میری وجہ سے ہوا، یہ بھی میں نے نصرت کی، یہ بھی میں نے فرشتے بھیجے، یہ بھی میں نے سکینت نازل کی، یہ بھی میں نے فتح عطا کی. جھگڑا تم کیوں کرتے ہو مال غنیمت پہ؟ میرے احسانات سے تمہیں فتح حاصل ہوئی. اصل جو ہے وہ مسلمانوں کو اس بات کے ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس کی بلا چونو چرا اطاعت کرو. مال غنیمت کے معاملے میں یہی حکم دیا کہ یہ جھگڑا تم نے کیوں کیا آپس میں کہ مال غنیمت میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. اس معاملے میں تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جیسے اللہ اللہ کا رسول کہیں گے ویسے ہوگا. یہ سارے بعد میں جو احسانات اللہ یاد دلا رہے ہیں ان کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے. حالانکہ اصولی طور پہ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ پہلے جنگ بدر کا ذکر ہوتا، پھر آخر میں مال غنیمت کا معاملہ ہوتا. لیکن اس صورت کا آغاز جو ہے مال غنیمت سے کیا اللہ نے، مال غنیمت کے جھگڑے سے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جنگ بدر میں یہ بھی میرا احسان، یہ بھی میرا احسان، یہ بھی میرا احسان. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتلانا مقصود ہے، مسلمانوں کی ذہنی تطہیر کرنا اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات پختہ کرنا مطلوب ہے کہ ہر معاملے میں معاملہ جو ہے وہ اللہ اللہ کے رسول پہ چھوڑو، اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں کیا یہ کام اللہ نے، اللہ مگر
بشرا تمہارا دل خوش کرنے کے لیے. کون سا کام؟ جی فرشتوں کو بھیجنے والا. اللہ نے جو فرشتے بھیج دیے غزوہ بدر میں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے تمہارا دل خوش کرنے کے لیے بھیجے ہیں کہ ٹھیک ہے، تسلی ہو جائے تمہیں کہ بھائی اب ہم اکیلے نہیں ہیں، اب ہم کمزور نہیں ہیں. جو دلوں میں وہم آ رہے تھے، شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا، جو تمہارے دل میں کمزوری پیدا کر رہا تھا، یہ انسان کی ایک فطرت ہے نا کہ انسان متاثر ہوتا ہے تعداد سے. کسی کے ساتھ انسان کو مدد مل جائے، نصرت مل جائے، کسی کی تعاون حاصل ہو جائے، خواہ لڑے خود ہی انسان، خواہ کام خود ہی سارا کرے، لیکن تھوڑی سی کوئی انکریجمنٹ کر دے، حوصلہ افزائی کر دے، انسان دلیر ہو جاتا ہے، شیر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے میں نے بھیجے ہیں نا، اور تمہیں بتا دیا کہ میرے فرشتے آ گئے تمہارے پاس، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی. اللہ فرماتے ہیں اللہ بشرا، یہ تو میں نے تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کیا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے. جو خلجان پڑا ہے تمہارے دل میں، جو وسوسہ آ رہا ہے تمہارے دلوں میں، وہ تمہارے وسوسے ختم ہو جائیں، وہ خلجان ختم ہو جائے، اور تمہارے دلوں کو مکمل اطمینان حاصل ہو جائے کہ اب خیر ہی خیر ہے. اللہ نے مدد کر دی ہماری، اللہ نے دعائیں سن لی ہماری، فرشتے آ گئے ہمارے ساتھ، اب ہم اکیلے نہیں ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ نصرت کی ہر تدبیر تو اللہ کی طرف سے ہے. یہ بھی ایک اللہ کی تدبیروں میں سے تدبیر ہی ہے. حقیقی نصرت جو ہے وہ تو اللہ کی ہے. اللہ ان فرشتوں کے بغیر بھی چاہے تو تمہاری مدد کر سکتا ہے. اللہ فرشتوں کی مدد کا محتاج نہیں ہے. اور پھر یہ بات بھی سوچنے والی ہے، 1000 فرشتہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کتنے پر ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. اور لوط علیہ السلام کی بستی کو کتنے پروں پہ اٹھایا؟ ایک پر پہ. 600 پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو اپنے ایک پر پہ اکھاڑ کے اٹھا کے آسمانوں کی طرف لے گیا، وہاں سے نیچے پٹھا. فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا مدد کے لیے، 1000 کیوں بھیجے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارا دل خوش کرنے کے لیے. یہ ہے ایمان کی بات. جب ایمان، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان تو کسی شمار میں نہیں، ہمارے جو ایمان ہے نا وہ تو کسی شمار میں نہیں. جو صحیح ایمانوں میں ایمان ہے، اور جب یہ اللہ جانچ لیتے ہیں کہ واقعی ان کا ایمان ہے میرے اوپر، واقعی یہ مجھ پہ توکل کرتے ہیں، ایمان میں اللہ تعالیٰ ضرور ٹھوکتے بجاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی انسان، آزمائش آتی ہے ایمان میں. زلزلوا زلزالا شدیدا، فرمایا کہ انبیاء جو تھے ان کو بھی پوری طرح ہم نے جھنجھوڑا، ان کا پوری طرح امتحان لیا کہ یہ کہاں تک اس میں پکے ہیں. وہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. لیکن جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ 313، اور 313 بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب صحابہ سے کہا کہ ذرا شمار کرو ہمارے بندے کتنے ہیں، جب جنگ کی تیاری ہونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے بندے گنو کتنے ہیں، 313 یا 317 یا 14 یا جتنے بھی آدمی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ 313 آدمی ہیں یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 313 کی تعداد سن کے خوش ہو گیا، فرمایا کہ جالوت کا لشکر بھی 313 کا تھا. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مثبت پہلو نکالا کہ وہ غالب ہوئے، ہم بھی غالب ہوں گے انشاءاللہ. خوش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں کہ میں مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، حالانکہ یہ مدد جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس طریقے سے چاہے مدد کر سکتا ہے. لیکن یہ جو 1000 فرشتے کی بات ہم نے بتائی تمہیں، یہ جو 1000 فرشتہ ہم نے عملاً بھیج دیا، یہ محض
تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کیا ہم نے، ورنہ ہم اس بات پہ پوری طرح قادر ہیں کہ فرشتوں کی طاقت کو کچل ڈالیں اور تمہیں غلبہ عطا فرمائیں بغیر فرشتوں کے بھی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اور احسانات یاد دلائے۔ جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے احسانات یاد دلائے، اس لیے کہ ذہن میں یہ بات پکی کرنی مقصود ہے، اللہ کے رسول سے اختلاف نہ کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت بڑی خوشی سے کرو۔ جس بات کا اللہ کے رسول حکم دے تمہیں، اتنی فرحت محسوس کرتے ہوئے، مسرت اور خوشی محسوس کرتے ہوئے کہ میں اللہ کے رسول کی بات کی اطاعت کر رہا ہوں، تمہارے دل خوشی سے بھر جانے چاہیے، خوش ہونا چاہیے اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے ہمارے لیے۔ پھر آگے فرمایا اذ یغشیکم النعاس، جب تم کو ڈھانپ لیا کس چیز نے؟ اونگ نے ڈھانپ لیا۔ نیند کے جو جھٹکے آتے ہیں اس کو اونگ کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ کے چھپر سے باہر نکلے تو صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اونگ آ گئی، اور صحابہ کرام جو تھے خوف زدہ بھی تھے، پریشان بھی تھے، دل میں اضطراب تھا مقابلے کے لیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی اونگ تم پہ طاری کی جس اونگ کے نتیجے میں تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو گیا، تمہارے دلوں سے خوف اور خطرہ نکل گیا، اور جو تمہاری تھکن تھی وہ دور ہو گئی، تم اس اونگ کی وجہ سے بالکل تازہ دم ہو گئے اور بالکل تیار ہو گئے کہ ہم اب بالکل مستعد ہیں کافروں سے لڑنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہمارا احسان ہوا تم پہ، وہ اونگ جو تھی ہم نے تم پہ طاری کی۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں اونگ کا طاری ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ہے یہ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نماز میں اور جمعے کے خطبے میں اونگ طاری ہونا شیطان کی طرف سے ہے۔ نماز میں یا خطبے میں اونگ کا طاری ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ میدان جنگ میں اونگ کا طاری ہونا اس سے کافروں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جسم کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی وساوس ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی میرا احسان تھا کہ میں نے تم پہ اونگ طاری کر کے تمہیں تازہ دم کر دیا۔ امنتن من ہو، اللہ کی طرف سے تم امن میں آ گئے، سکون میں آ گئے، چین میں آ گئے۔ آگے فرمایا کہ ایک اور احسان وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے تمہارے اوپر پانی نازل کر دیا، بارش برسا دی اللہ تعالیٰ نے۔ بارش بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بارش عین اس موقع پہ برسا دینا جب اگلے دن جنگ ہونے والی تھی، مسلمانوں کے نیچے جو زمین تھی وہ ریتلی تھی، اللہ نے بارش برسا کے اس کو پکا کر دیا، اور پکی زمین تھی کافروں کے نیچے جس کو بارش برسا کے اللہ تعالیٰ نے چکنا کر دیا، اور اس پہ ان کے پاؤں نہیں ٹھہر رہے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاؤں ریت پہ اچھی طرح ٹھہرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی احسان یاد دلایا کہ میں نے بارش کر دی تمہارے اوپر۔ اور جب بھی یہ بات یاد رکھیں کہ کفر اور جو اسلام کا تصادم ہے جب بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے جو اسباب اور وسائل ہیں جو خود وہ مہیا کرتے ہیں، ان وسائل کے علاوہ جو قدرتی وسائل ہیں، جو اللہ کی طرف سے وسائل ہوتے ہیں، قدرتی وسائل جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں کی حمایت میں اللہ بھیجتے ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بارش جو تھی یہ قدرتی وسیلہ تھا، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ مسلمانوں کے حق میں کیا۔ اور غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز بھیجی مسلمانوں کے حق میں؟ ہوا بھیجی،
مسلمانوں کے وسائل جو تھے اپنی جگہ پہ، ان کا خندق کھودنا، اپنا دفاع کرنا، اسلحہ مہیا کرنا، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو آخری وسیلہ قدرت کی طرف سے مہیا ہونا تھا وہ کس کے حق میں ہوا؟ وہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ یہاں بھی جو قدرت کا وسیلہ تھا، جو قدرت کی نصرت تھی، وہ مسلمانوں کے حق میں ہوئی۔ جو اللہ نے بارش برسا دی اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا، کافروں کو نقصان ہوا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بطور احسان ذکر فرمایا ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرے۔ جس کو وضو کی ضرورت ہے وہ وضو کرے، جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ غسل کرے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے جو پیدا کیے ہوئے وسوسے ہیں، جو دلوں میں کمزوری پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی یہ نصرت کے سامان پیدا کیے، شیطان کا جو پیدا کیے ہوئے وساوس ہیں، جو شیطان کی مسلط کی ہوئی غلازت اور گندگی ہے، وہ دور ہو جائے۔ بَلْ يَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل پکے ہو جائیں، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو اللہ جما دے۔ یہ سارے جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان گنوائی ہیں جنگ بدر سے پہلے، ابھی جنگ کی ابتدا نہیں ہوئی۔ جنگ کی ابتدا سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیے مسلمانوں پہ، جس طریقے سے ان کی نصرت کی، ان کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اور ان سارے احسانات کو یاد دلانا اور ذکر کرنے کا مطلوب یہی ہے کہ تمہیں وہ جھگڑا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ مالک نعمت میرا ہے، بلکہ اس معاملے کو تمہیں خوش دلی کے ساتھ اللہ کے رسول کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ جو فیصلہ اللہ کا رسول کرتا اس کو تمہیں خوش دلی سے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد آگے پھر جنگ کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اگلے جمعے سے وہ شروع ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من